وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ جن خوبصورت کلام چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے جو کہ آج کی رات کی مناسبت ہے. تمام حضرات جیسے کس ذوق سے آپ ماشاءاللہ اس محفل پاک میں تشریف لائیں, کس ذوق سے پاک آپ بلند حضور پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ جان جس طرح درود پاک آپ نے پڑھا اس نام کو میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ سب کی حاضری ہو. چاند تارے ہی جان دیکھتے رہے, چاند تارے ہی جان دیکھتے رہ گئے, دیکھتے رہ گئے ان کو ارکم سما دیکھتے رہ گئے, ان کو ارکم سما دیکھتے رہ گئے, ان کو ارکم سما دیکھتے رہ گئے. بڑا میراج کا جو سفر شروع شب اسرا کے دولا گروار پر اب سوال ہو رہے ہیں, اور جب شب اسرا کے دولا پھنس گئے تو شیر صاحب کہتے ہیں کہ جبریل بھی دیکھتے رہے, نقشے کپڑے پار دیکھتے رہے. جب سواری چلی جبرائیل امین, جب سواری چلی جبرائیل امین, صورت نقشے پا دیکھتے رہ گئے, صورت نقشے پا دیکھتے رہ گئے, صورت نقشے پا دیکھتے رہ گئے, دور ہی دور تھا دیکھتے رہ گئے. اور مرحبا شان معراج ختم رسل
سب انبیاء دیکھتے رہ گئے سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے اور وہ امامت کی شب اب مسجد اقصی میں آ گئے اب مسجد اقصی میں ضرور آ گئے وہ امامت کی شب اور وہ سب انبیاء ایسی وہ نمازی عشق ہے کہ حضور امام ہے اور انبیاء مقتدی وہ امامت کی شب اور وہ سب انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے ایک اور موجے کی طرف یہ موجہ ملاج نبی سب سے بڑا سب سے بڑا موجہ ہے اور ایک اور موجے کی طرف اشارہ کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ پاک کی ہجرت فرمائی تو سورہ یاسین پڑھ کے جب گزر رہے تھے اس طرف پیر صاحب نے اشارہ کیا معجزہ تھا وہ ہجرت میں انہیں کا سفر معجزہ تھا وہ ہجرت میں انہیں کا سفر دشمنان خدا دیکھتے رہ گئے وہ کیسے گزر گئے وہ پتہ ہی نہیں چلا آنکھیں بھی ہوگی دشمنان خدا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو ارے دو سما دیکھتے رہ گئے اور پڑھ کے روح الامی سورت والضحی پڑھ کے روح الامی سورت والضحی سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے اور میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی نعت کو منہ میرا دیکھتے رہ گئے نعت کو منہ میرا دیکھتے رہ گئے نعت کو منہ میرا دیکھتے رہ گئے سارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے چونکہ پہلا سیشن ڈاکٹر پاک عائشہ کی نماز تک ہے اور عائشہ نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ کی نام کے فوراً بعد حضرت علامہ صاحب کے بیان ہوتا کہ ہم ان کے بیان سے مستفید ہو سکیں ماشاء اللہ بہت سے خان تشریف لائے ہوئے ہم کی شاہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے سے نعتیں سنیں گے اب آپ کے نعتوں کی گون میں تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ خورشید عالم صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاء اللہ آج میں رات کی رات خون پڑ جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ معراج مصطفیٰ مرحبا مرحبا معراج مصطفیٰ مرحبا مرحبا تیرہ والضحیٰ مرحبا مرحبا عظمت
مرحبا مرحبا شان مصطفیٰ مرحبا مرحبا اللہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له لا كفيل له ولا سهيم له لا شبهة له ولا شبيهة له ولا مشابهة له لا مثل له لا مثيل له ولا مماثل له لا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأوسنا وغياثنا ومغيثنا عوننا وإعانتنا ومعيننا ملجأنا ومأوانا مستعاننا ومستجابنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب عيوننا وطبيب أرواحنا وطبيب جميع مرضاتنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم
نہایت ہی مکرم و محترم قابل تکریم و تعظیم علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے کرامی اور اس نہایت ہی کو احتشام کے ساتھ منعقد کی جانے والی محفل کے تمام حاضرین، نمازی احباب، انتظامیہ کمیٹی کے انتہائی مخلص و محبین، حاضرین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے تو اس بات پر فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ اس نے آپ کو بھی، مجھے بھی اور ہم سب کو آج کی اس عظیم رات میں اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر و حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ذکر کرنے کو، سننے کو اور سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ معراج شریف کا لفظ اور معراج شریف کا واقعہ اور معراج شریف کی عظمت، آپ جانتے ہیں معراج عربی زبان میں عروج سے نکلا ہے اور اس کا انگلش میں معنی ہوتا ہے ٹو اسینڈ، اور اگر ناؤن کے طور پہ استعمال کریں گے ascension to heaven. Normally it's called ascension to heaven, but basically it's not ascension to heaven. Indeed, it's ascension to the court of Allah subhanahu wa ta'ala. بنیادی طور پہ اور پھر حقیقت یہ اللہ کی بارگاہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان میں اور اس جگہ میں جانا ہے جہاں رب کائنات اپنے جنوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو ہیون کے سے اوپر انگلش میں لفظ بھی کوئی نہیں ہے، لہذا انگلش کیونکہ محتاج زبان ہے، اس کے دامن کا تنگی اتنی ہے کہ اس میں وہ پھول ہی کیوں نہ ہوں اس میں سما نہیں سکتی، انگلش کیوں نہیں؟ تو ascension to heaven کہا جاتا ہے، مگر بنیادی طور پہ ascension to the blessed and divine court of Allah subhanahu wa ta'ala. And this was the occasion when Prophet sallallahu alaihi wasallam was ascended to the court of Allah subhanahu wa ta'ala with great pomp and show. It was not just ascension to the court of Allah subhanahu wa ta'ala. You know how many angels were there when Prophet sallallahu alaihi wasallam started his journey? There were minimum 70,000 angels with Prophet sallallahu alaihi wasallam when he started his journey to the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اور پھر یہ سفر شروع کرایا۔ سفر لوگ کہتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سفر بیان کرنا، سفر بھی کو بیان کرنے والی چیز ہوتی۔ میں نے سفر کیا، بڑی دور سے سفر کر کے آیا، صدر محترم نے مہربانی کی، سفر کا ذکر کیا، مگر میکسیمم یہ بھی ان کی بڑی پیاضی ہے، ورنہ ہمارا تو سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ کیا آپ نے سفر کیا؟ جس طرح کہ ہم خود راکارہ لوگ ہیں اسی طرح کے ہمارے سفر۔ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں؟ آپ تھوڑی تصدیق کریں، مجھے آپ کے مزاج کا تو پورا اندازہ نہیں ہے، آپ تھوڑا ٹھیک صحیح غلط بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا نا ادھر جانا ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ سفر دنیا میں کوئی بھی کرے، اس کا سفر کوئی اتنا اس قابل نہیں ہوتا عام بندے کا کہ دنیا اس کے چرچے کرتی پھرے، دنیا اس کے ذکر کرتی پھرے، دنیا اس کے ڈنکے بجاتی پھرے، دنیا اس کو بار بار بیان کر کے حظ اور لطف اور مزہ لیتی رہے۔ ہاں یہ بات سمجھنے والی ہے ان لوگوں کے لیے بطور خاص جو ہمیں کہتے ہیں بس بہت تھوڑا ہی فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ باتیں تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا۔ میں آپ یہ نہ سمجھا، یہ باتیں جب ہم بتاتے ہیں آپ کو تو آپ کو صرف ریئلائز کروانے کے لیے کہ مسئلہ ہے کیا۔ بھائی سفر ہر ایک کا سفر ہو تو ہر ایک کا سفر تو عام بندہ بھی بیان نہیں کرتا، اور یہ سفر وہ سفر ہے جو کون بیان کر رہا ہے؟ بولیے نا، خود رب کائنات بیان کر رہا ہے۔ وہ رب، وہ اللہ جو کسی کا حاجت مند نہیں ہے، جو مستغنی ہے اور مستغنی مطلق مستغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ خود سفر کرتا نہیں ہے کہ وہ سفروں سے بے نیاز ہے، اسے سواری کی محتاجی نہیں، اسے سفر کی محتاجی نہیں، اسے بیان کی محتاجی نہیں، اسے لسان کی محتاجی نہیں، اسے بات کی کوئی شرط اور حد اور قید نہیں۔ وہ اتنا بالا اور اعلیٰ ہے، ساری دنیا بیان کرے اس کی شان بڑھتی نہیں ہے، اور کوئی ایک ذرہ بھی بیان نہ کرے تو اس کی شان گھٹتی نہیں ہے۔
اتنا بڑا رب تو کا اتنا بڑا خدا، اتنا بڑا رب، اتنا بڑا اللہ، جس کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی سمجھنا بھی چاہے، اور کوئی تو بڑی دور کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہیں تو ان کو اللہ پاک فرماتا ہے پہاڑ کی طرف دیکھیں، میرا جلوہ برداشت کیا تو پھر میرے دیکھنے کی بات کرنا۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہے نا، یہ بات اپنی جگہ پہ حق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ سے ہوش رفت از یک برتو جلال، وہ جلال و جمال خداوندی کی ایک شعاع پڑی تو برداشت نہیں کر سکے۔ خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ساتھ والے سارے ہواری مر گئے، طور پہاڑ جل کے سرما ہو گیا۔ یہ ایک تجلی کی بات ہے، مگر اس کا ذکر بھی اتنے تجھ کو احتشام سے اللہ نے نہیں کیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، جب اپنے منصار کی باری آئی، جب اپنے دلربا کی باری آئی، جب اس بدوحا کے چہرے والے کی باری آئی، جب بلیل کی کنڈل والے کی باری آئی، جب یز اللہ کے ہاتھوں والے کی باری آئی، جب انکد زہرا کے والے پیٹھ مبارک والے کی باری آئی، جب ہندا کا بیاہ یورنا کی بازار کی کاجل والی آنکھوں کی باری آئی، جب یاسین کے چہرے والے کی باری آئی، جب تشکا والے پاؤں کی باری آئی، جب اللہ پاؤں کا ایدیم کے ہاتھوں کی باری آئی، جب انہو رسول کے قول اور گفتگو کی باری آئی، اور جب مصطفیٰ کے خرامات کی باری آئی، وہ رب کون اٹھا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی ہے اپنے عبد کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تکبیر، جس نے سیر کرائی ہے اپنے بندے کو، پاک ہے وہ ذات۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ نے صبر کرنا ہے نبی کا بیان، آپ سے تو پوچھے، آپ کہیں گے یہ جگہ بڑی پاک ہے، تو میں ہاتھ رکھتا ہوں پوچھنے والا، اس نے کہا کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا یہ پلید ہے، استغفر اللہ، جب میں نے کہا یہ جگہ کیسی ہے، آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں یہ پاک ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ پاک بات ہی اپنے لفظ سبحان سے شروع کر رہا ہے۔ امام راضی نے، امام قرطبی نے، امام صابی نے، امام بہزابی نے، ان تمام نے لکھا، امام طبری نے، وہ کہتے ہیں سبحان کہہ کر اللہ پاکی بیان کر رہا ہے، اور ذرا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بندے کو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے میں خدا ہوں، میں تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کل باتیں کرو گے، کنج ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا، تو اللہ سمجھ ہو جائے گا۔ پنجابی میں تھوڑی بولتی ہوں کہ سارے بولتے اردو ہو نا، اچھا تو پنجابی میں درد کی بھی ہوتی تھی، بات کی ہو رہی تھی کیسے ہو گیا، یہ جو کیسے والا پرابلم ہے نا، یہ بڑا پرابلم ہے، کیسے ہو گیا، کیسے؟ امام غازی نے بڑی پیاری بات کی تھی، آپ نے جو اہل علم اور لاجک اور سینس اور فلاسفی کی بات کرنے والے لوگ وہ تفصیل راضی ضرور پڑھا کرو، انہوں نے 10 اس کی وجہ بیان کی ہے، ان میں سے ایک وجہ بیان کرتے کہتے ہیں تم کہتے ہو کیسے، کیوں؟ وہ ایک جسم آئی، وہ جسم تھا، خلق کو التحام محال ہے، خلق کو التحام میں تو کہ بولا دنیا کو بولی تھی لوگوں کے لفظ بول کے اسے روک ڈالنے ڈالے، روک نہیں ڈالتے، یہ باتیں لکھی ہیں کتابوں میں، روک نہیں صرف ڈالتے، آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ الحمدللہ محبت والے لوگ ہیں، ذوق والے لوگ ہیں، آپ کو پتا چلے کہ وہ چالاکی ہوتی کہاں ہے، کیونکہ آپ عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آقا کا عاشق ہونا یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ نبی کی محبت اور عشق کی خیرات، آپ کہیں گے محبت اور عشق کیا ہوتی ہے؟ محبت اور عشق یہ ہوتی ہے کہ آج 15 صدیاں گزر گئی، نبی کے معراج کی بات ہے اور آپ اس یورپ کی سرزمین میں آقا کا ذکر سننے کا یہ محبت کی بات ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا، فرمایا میرے کو امتی ہوں گے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میرے ساتھ کوئی ظاہری کنٹیکٹ بھی نہیں ہوا ہوگا، کوئی ظاہری رابطہ اور واسطہ نہیں ہوگا، مطلب میری زلف عنبری کی بات آئے گی میرے چہرہ اس بات کا ذکر ہوگا، تڑپ جائیں گے، ملتہب ہو جائیں گے، رونقیں کھڑے ہو جائیں گے، اور ان کی طبیعت کھل جائے گی، میرا نام
چھوڑ کر یہ مبارک دی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں آسمان کو چیر پھاڑ کے اوپر جانا یہ ممکن نہیں ہے. آسمان پھٹتا نہیں ہے, آسمان میں سے کوئی چیز اوپر نیچے آ جا نہیں سکتی. اور تم کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بڑا منطقی سوال ہے مگر میں آپ کو آسان کر کے رد کرنا چاہتا ہوں. بھائی آسمان یہ طے ہے بڑی مضبوط, تو کوئی اس کو پہلے چیرے گا, پھاڑے گا, توڑے گا تو پھر اوپر جائے گا نا. تم کہتے ہو نبی اگر جسمی طور پہ گئے ہیں تو آسمان ٹوٹا کوئی نہیں ہے. کسی کتاب میں لکھا آسمان ٹوٹا, اور تم ایک آسمان کی تم تو کہتے ہو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر گیا, سدرا سے بھی اوپر گیا, لا مکان سے بھی اوپر گیا, اور وہاں گیا جہاں کوئی نہیں گیا. کیسے گیا؟ اس طرح گیا کہ کوئی مان اور سمجھ ہی نہیں سکتا. تم یہ بات کرتے ہو. امام راضی نے بڑا پیارا جواب دیا. امام راضی نے کہا یہ تو تم حیران ہو رہے ہو, یہ کیسے ہو گیا, یہ کس طرح پھٹ گیا, یہ کیسے اوپر چلا گیا؟ امام راضی فرماتے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ, قرآن میں لکھا ہے صالح علیہ السلام نے پتھر پر سوٹی عصا ماری اسٹک, تو کیا ہوا جی؟ اونٹنی. پتھر پر سوٹی ماری, قرآن کہہ رہا ہے ناقۃ اللہ وسقیاھا, وہ اونٹنی نکلی پتھر سے. اچھا بندے وہ بھی بڑے عجیب سن, جڑے قوم سے بندے سن نا وہ بڑے تگڑے بندے سن. پتہ کیا آدم اونٹنی باہر آوے, ہٹنی تے ہٹنی ہوتی باہر آوے, او نواں بچہ جمن والی ہو pregnant she camel. Do you know pregnant she camel? They demand from Salih alayhi salam, the nation of Salih alayhi salam, the followers of Salih alayhi salam, they demand him that a she camel should come out from the stone with the hitting of your stick. اپنی عصا مارے اور پتھر سے اونٹنی نکالے, اور اونٹنی بھی گابر ہو, پریگننٹ ہو, فوری طور پہ باہر نکلے اور بچہ دے دے. کافر ہے مگر اتنا پتا ہے کہ جو نبی ہو اس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے. جو نبی ہو اس کے پاس طاقت وہ ہے ہی کچھ نہیں. طاقت تو آپ کچھ نہیں تھے زندہ کی, کچھ تو آپ ہی کچھ نہیں تھے. تو سب نبی آپ نے کیا سمجھا, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف کی وقت قرآن کہتا ہے صالح علیہ السلام نے عصا مارا, پتھر پھٹ گیا, اور پتھر پھٹا, اندر سے اونٹنی باہر نکلی, نکلتے ہی بچہ ڈلا. صالح علیہ السلام نے آپ بتاؤ میرے رب نے میری بات پوری کی کہ نہیں کی؟ مان گئے. صالح مان گئے. باقی اصل تیرا رب بڑا عظیم ہے جس نے پتھر کو کاٹ دیا. موسیٰ علیہ السلام, مجھے کی بات میں کر رہا ہوں, شام سارے ان کی رسیاں صاف بنی ہوئی ہیں, جادوگروں کی رسیاں شام بن گئی. اس نے مر ڈالا ہے, شام بن گیا. فرمان کوئی بات نہیں, تو اپنی چھوٹی ساٹھ اپنی اصاف ہے, فادری پہ اصاف, اپنی اصاف ہے, اے موسیٰ پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے. امام راضی نے بھی لکھا, امام قرطبی نے بھی, 70,000 سانپ تھے ان کے. کتنے؟ 70,000. چلو تم 1000 نہیں کرنا تو 70-100 سے بنو نا, چلو 70 ہی مان لو. بالکل کوئی ایڈا فرق نہیں. پھراؤ جتنا فرق ہے, میں کہ پھراؤ جتنا فرق ہے تو تو اپنی چھوٹی ناک ایک چھوٹی کھا کے دکھا بس کل ہوگا. کوئی مائی کا لال ہے ایسا نہیں. دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا چلے نہیں ہے جو نبی کا مقابلہ نہ کر سکے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکی, اتنا بڑا سب ساری چھوٹیاں کھا گیا. مولا یہ تو ساری چھوٹیاں ان کے سارے سانپ بھی کھا گیا. فرمایا اس کو پکڑا تو عصا کی عصا. یہ صوبان عظیم, وہ جو صوبان عظیم بہت بڑا سانپ بنا تھا, جب پکڑا تو پھر عصا بن گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آگے چلو, تو آگے چلو. ابو اللہ کی قبروں کا کام ہی یہ ہے کہ نبی کے سامنے وہ جم نہیں سکتے, مگر وہ پھر بھی کوئی اثر والے تھے. انہوں نے کہا فرعون کو, کہہ رہا کہ فرعون ہم جھوٹے ہیں, یہ سچا ہے, یہ سچا ہے, ہم جھوٹے ہیں, ہمارا علم جھوٹا, ہماری قدرت جھوٹی, ہمارا تصرف جھوٹا, ہماری بات جھوٹی. یہ اللہ کا نبی ہے, اس کا ہر کام سچا ہے. اگر میں تو ڈنگا باندھ دیتا ہوں, اگر ڈنگا باندھ یا نام باندھ ابھی دے دے پکے غلام, ہاں یہ جیسا تو کسی کو ہے ہی نہیں. اس جیسا جادو کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا جادو استدراج چونا ٹوٹ کا ختم ہو گیا. اللہ کے نبی کا علم آیا, سارا جادو جاتا رہا.
اللہ اپنے نبی کو یہ طاقت اور قوت دیتا ہے. دوسری مثال میں آپ کو بڑی پیاری سمجھانا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا؟ بولیے. چتروں میں نظریں سنے سارے سنے جاتے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کائنات کا پہلا مواحد جس نے نفسی طور پر رب کو پہچانا ہے. آپ کو پتا نمرود کو اس کے کاہنوں نے نجومیوں نے بتایا اور کہا نمرود کو کہ ان 3 مہینوں کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ آتی ہے آپ کو؟ میں شہر بولتے ہوں. اچھا نمرود کو جب یہ بتایا کہ ان 3 نمرود ہوئے تو بادشاہی کا بہت بڑا بادشاہ اپنے آپ میں جانا ربو کو مولانا میں بڑا بڑا آپ کو توڑا دعویٰ بتائے بیٹا بہت بڑا سمجھنے والا نمرود. اور نے کہا 3 مہینے کے لیے ہر مرد اپنی بیوی سے الگ کرو. کہا سر بات کیا ہے حکم جاری کی تھا کتنے مہینے کے لیے نئی بستی بتاؤ اور 3 مہینے میں کوئی مرد any husband is not allowed to go near to his wife. اپنی بیوی کے قریب جا ہی نہیں سکتے. تاکہ جانی وہ کیا نہ سب مرے تو کیا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. تھی ہو بجے نہیں بینسری بجاؤ گے نہیں جب تو بینسری بجاؤ گے نہیں آواز نکلے گی نہیں. جلدی سمجھ آئی نہیں بولی آئی آپ یہ گل کر بڑی سمجھ. اچھا تو میں ایسے کر رہا تھا کہ وہ الگ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں نا طارق ان کا نام ہے. طارق نے وہ بڑے نیک انسان. اب وہ جو ساری عورتیں رہ گئی تھی نا صرف گھروں میں وزیروں سے مشورہ کیا کہ ان عورتوں پر نگران کس کو بناؤں. تو سارے وزیروں نے کہا کہ ایک ہی وزیر ایسا ہے تو بہت بڑا عالم بڑا نیک بڑا متقی بڑا پاک تھا. کون کا؟ طارق. طارق کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ. وہ طارق سب سے بڑا متقی ہے. اس کو عورتوں کا نگران بنا دو. وہ اتنا متقی ہے کہ اس سے کوئی اشارہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ بالکل بہتری نہیں بجائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ بالکل بہتری نہیں بجائے گا. He will never commit the copulation. تو وہ کبھی ازدواجی تعلقات قریب اس کو. اچھا نمرود نے مقرر کر دیا. سارے بندے باہر ہو گئے عورتیں صرف گھروں میں رہ گئی. اب آپ اندازہ کریں طارق کو جب بلایا گیا نمرود نے کہا کہ آپ انچارج میں خیال رکھنا آپ نے گھر بھی نہیں جانا. یہ فیصلے بجانے کا زمانہ ہے کہ تم فیصلے بجاؤ گے گھر جا کے گھر نہیں جانا. کہا تھا میں جاتا نہیں ہوں لیکن مجھے تو کم سے کم اپنی ضرورت کی چیزیں کپڑے وغیرہ میں تو لائے ہی نہیں آیا. 3 مہینے نگرانی کر دی آپ کے گھر میں رہ کے سلطنت اور حکومت میں رہ کے اتنی اجازت ہوتی ہے میں چیزیں لے جاؤں. کہا چل تیرے اوپر اعتبار ہے تو جا کے چیزیں لے آ. جب چیزیں لینے گئے تو اللہ کا امر متوجہ ہو گیا. بہتری بچ گئی. آواز پیدا ہو گئی. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا اسی جب گھر گئے تو اسی سے ابراہیم علیہ السلام کا کنسپشن ہو گیا. اور پھر آپ اندازہ کریں اللہ پاک نے آپ کی والدہ مائدہ کے جسم کی ساخت ایسی بنائی اس نے بوجھ مقرر کی تھی. عورتیں بھی بند بھی جو گھروں کو معائنہ کرتے تھی عورتیں 3 مہینوں میں کچھ ہوا تو نہیں کسی گھر سے کسی عورت کو کوئی امید تو نہیں ہوئی. لیکن آپ کے جسم پاک کی اللہ نے ایسا بنایا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مائدہ کا پتہ ہی کسی کو نہیں چلا. حتیٰ کہ آپ پیدا ہو گئے غار کے اندر. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اور پیدا ہوئے جس طرح عام بچہ 7 دن میں بڑھتا ہے آپ 1 دن میں بڑھتے. اور آپ کی والدہ فرماتی میں گئی میں دوڑی ہوئی گئی 2 دن کے بعد پہلی بار تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. میں نے دیکھا میرا بچہ اپنے انگور چوس رہا تھا اور جب اس نے باہر نکالے تو وہ شہد سے میٹھا مشروب تھا. کی ہو جاتا ہے. میں کہتے رہے آپ میرے گندی انگلی ہو گئے تو کچھ نہیں ہوتا. جب نبی کی انگلی ہو گئے تو پھر ہوتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا. تو عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا وہ انگلی چوس رہے تھے. اچھا پھر وہ زمانہ آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جوان ہو گئے. جب جوان ہوئے اور والدہ ماجدہ سے جو پہلا کہا مجھے باہر تو نکالے نا. جب باہر نکالا غار سے تو والدہ ماجدہ سے پوچھا میرا رب کون ہے؟ رب کون کا مطلب کہ مجھے اتنا پالا پوسا کس نے اور میں یہ میرا وجود کیسے ہو گیا؟ تو والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹے میں نے. کہا تو آپ کو کس نے دیا مجھے کھلانے کے لیے؟ کہا تیرے باپ نے.
کہا میرے باپ کو کس نے دیا؟ کہا نمرود نے۔ تو فرمایا نمرود کو کس نے دیا؟ نمرود کو کس نے دیا؟ ماں کانپ گئی، او یہ بچہ تو عام بچہ نہیں ہے، یہ تو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے بیٹے۔ فرمایا یہی تو جواب ہے، رب تو اصل وہ ہے جو مجھے بھی، تجھے بھی، میرے باپ کو بھی، نمرود کو بھی تو کھلاتا ہے، وہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ تو چپ کر ایسے کرنے وجہ تو نمرود پہلے لائے گی تو تو اسے کر لگ دیا جانے۔ دوستو یہ رب کا کمال ہے، وہ جب اپنے نبیوں کے ہاتھ پر طاقت کا اظہار کرتا ہے تو بڑی بڑی حکومتوں کے تخت لگ جاتے ہیں، نبی کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو نہ تو روک سکے نہ انکار کر سکے، سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، میں نے اس بات کو بھی اور کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ کہاں ہوئے؟ ان کا بھی یہی تھا، وہ تو پورے 23 سالوں تک اس کو وہ روکتا رہا کہ بچہ پیدا نہ ہو۔ گھر میں بچہ آ گیا اور وہ فرعون گود میں بٹھاتا ہے۔ فرعون کی بہت بڑی داڑھی تھی، اس کے آپ نے سنا ہے موتی لگے ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کھیلتے کھیلتے اس کو تماچا مارا۔ بچے تماچا مارتے رہتے ہیں، یہاں تو اکثر بچے تماچے مارتے کیا ہے اور تماچا مارتے ہیں، اور والد صاحب وہ ڈیڈی کو گرینڈ ڈیڈی کا چلتا ہے آپ کے نہیں؟ کیا مانا ہوتا ہے گرینڈ ڈیڈی کا؟ گرینڈ ڈیڈ پتہ نہیں ڈیڈ ڈاٹ ڈوڈ ہے کہ نہیں، تو سمجھ پوری نہیں آتی، زبان سے بڑی چھوڑی ہوئی۔ اچھا عرض میں یہ کر رہا تھا کہ وہ کھیلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا۔ جب تماچا مارا تو فرعون نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا جو اس کی بیوی ہے اس کو کہا، اور مومنہ ہے، اس کو کہا میں نے تمہیں کئی بار کہا یہ بچہ مجھے قتل کرنے دو۔ اس نے کہا اب پھر تم نے ایک بار کنفیس تو کر دیا کہ مجھے رکھنے دو گے، یہ بچہ مجھے نفع دے گا۔ پھر کہتا ہے کیوں مارے گا؟ ایسے مجھے جو چنڈ ماری ہے میرے طور کو مار پڑے، چنڈ ایک دادی ماری اس کو لگنا سرایا چنڈ ایک دادی چنڈ ماری میرے طور بہ گئے، میرے ہوش ختم ہو گئے، بچہ ہو کے اتنا تماچا مارے، اتنا درد ہو نہیں سکتا۔ بچے کی ٹھوکر اور سر اتنی مضبوط بولو نا یاد نہیں کرتے اتنی نہیں ہوتی، یہ کوئی اور طاقت ہے۔ دس از این ایکسٹرا آرڈینری چائلڈ، یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے۔ آئی ول ایگزامن پراپرلی، آئی ول ٹیسٹ ہم پراپرلی اینڈ دین آئی ول ڈیسائڈ واٹ شوڈ بی ڈن۔ میں پہلے اندازہ لگاؤں گا کہ یہ بچہ عام بچہ ہے یا غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری بچہ ہے۔ اب کیا اسلام اللہ علیہ فرمایا اور چھٹ پر آنے بس رہ گئے بچے تو نہیں کہتے غصہ کرنا امتحان سے میں لینا۔ اچھا کیویں نہیں ہو سکا، میں نے بتایا میں کیویں امتحان لینا، ان کے بادشاہی میں نہیں دے دیں غلطی سمجھ آئی کہ کوئی نہ۔ انگلینڈ رہ کے پاگل ہونے کا دعویٰ آتے اسے جا کے قتل، سمجھ آ گئی تو نہیں آئی؟ اپڑ گئے ہو کہڑے تڑے کہڑے ہاں یہ جڑے اتنے جا کے بہر آنا نا یہ 2 نمبر اکثر بڑے تیز ہوتے ہیں، بڑی کوئک ان کی میموری اور بڑا کوئک انڈرسٹینڈنگ ان کی ہوتی ہے۔ مین آف کوئک انڈرسٹینڈنگ ان کاپیٹنگ اینڈ نمبر 2 میٹر۔ اچھا اگر میں نہیں میں اچھا کیوں کرے گا اس کیا تو ایک انگارہ لے آتے ایک موتی لیا سر، کیا ایک انگارہ بیٹھتا ہوا سر اور ایک ڈائمنڈ پرل ریڈ کلر کا، دونوں لے کے آؤ، میں جج کروں گا موسیٰ کو کہ یہ بچہ عام ہے یا خاص ہے۔ اچھا آپ سنیں ہوا کیا، انگارہ بھی سامنے پڑا ہے اور ڈائمنڈ اسی کلر کا وہ بھی سامنے پڑا، اور وہ جج کیا کرنا چاہتا ہے کہ اگر تو بچے نے پکڑا انگارہ تو اس کا مطلب ہے عام بچہ ہے، اس کو نہیں پتا انگارہ ٹھیک ہے یا موتی ٹھیک ہے، لیکن اگر خاص بچہ ہے تو موتی پکڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ امتحان آ گیا نا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکڑا اور سامنے دونوں چیزیں رکھی اور چھوڑا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ اب آپ کو کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا پکڑا ہوگا؟ بولیے نا، نہیں یہی تو بات ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سے۔ انگارہ تو پھتی رکھنا کہ میں نہ ہوں تاتے عمر میں آ گیا، میں انگارہ نہیں ختم دیتا کی خیال ہے؟ اور اتنی دوروں مولوی بلانے کا کی فائدہ، میں کہا مولوی بلانا ہے میں انگارہ آپ کو کٹا کر دے دوروں مولوی آیا عرض یہ کر رہا تھا وہ انگارہ پڑا موتی پڑا، موسیٰ علیہ السلام
اچھا آپ کہیں گے اپنے کوڑوں چلنا کسی جا رہے کولونی میں چلنا کسی جا رہے تیرا سب تو بڑا پیو تو نہیں پیدا کسی ہوئی نہ کر پیدا میں محسوس نہ کرے تیرا سب تو بڑا پیو امام ابن کثیر دمشقی لکھ دے کدے اندر اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر کے اندر وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا ادھر ہاتھ بڑھا انگارے کی طرف نہیں بولو سارے انگارے کی طرف بولو نا سارے وہ پہلے سے جڑا سوال پہ ہوتا نا کہ نہیں ایسا نہیں سنے ہیں جو ہاتھ سار گیا میں بھی دل دسنا پہلے اتنا تو من ہونا کہ انگارا موسیٰ فتح نہیں ہاتھ جا رہا تھا موتی کی طرف رب نے کہا جبرائیل دوڑ کے جلدی کر کی کر فرماؤ دیکھ موسیٰ سے عام بچہ ہے نہیں نا وہ بچے خاص موسیٰ تو پکڑے گا موتی کو مگر اگر موتی کو موسیٰ پکڑے تو نقصان پہنچائے گا نمرود کون فرعون نقصان پہنچائے گا بولا میری کیا ڈیوٹی ہے فرما پوری رفتار اپنی لات چھٹے سے چھٹنے کے لیے جا اور جا کے موسیٰ کا ہاتھ یوں موڑ کے انگارے کی طرف موسیٰ نے انگارہ نہیں پکڑا جبرائیل امین نے انگارہ پکڑایا ہے انگارہ پکڑا ہاتھ جلا اور اس کو منہ میں لیا تو زبان جلی زبان سے لکھنا چاہیے اللہ پاک نے فرمایا نبی میرا ہو اور پیدا ہو جائے ہو نہیں سکتا فرمایا موسیٰ تیرے اسی ہاتھ جو جلا ہوا ہاتھ ہے اسی ہاتھ سے نور کی کرنیں نکالیں گے اسے جدے پیدا بنائیں گے اور تیری زبان اسی زبان پر میں اپنا کلام جاری کروں گا اسی زبان پر کلام اللہ موسیٰ تکلیمات اسی زبان پر میں تجھ سے کلام کرواؤں گا یہ ہو نہیں سکتا نبی میرا ہو افطار ہو جائے تو یہ نبی کا معجزہ سمجھنے والا بات نہیں ہوتی فرعون بھی مطمئن ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام ہم بھی ہوئی کی تجربے خاص بچے کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات پر کر رہا تھا کیا بات ہو رہی تھی میں نے کہا یاد رکھنا کچھ نہیں اچھا اب ہوا یہ کہ وہ لوگ گئے میلے پر موسیٰ علیہ السلام اپنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سارے بت توڑ دیے وہ واپس آئے ان کو پتا چل گیا کہ ہمارے بت کس نے توڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام انہوں نے ٹیمیں بنا دی ٹیمیں ساری گئی انہوں نے تلاش کیا ایک سب سے بڑی ٹیم جو ابراہیم علیہ السلام کی گلی میں گئی اس نے ہاتھ دروازہ لاک کیا اور لاک کر کے اندر سے آواز آئی کون ہم نمرود کے نمائندے اور کارندے اور وزیر ہیں ہم ابراہیم کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اس نے ہمارے بت توڑے ہیں ہماری عبادت گاہ کو مسمار کیا ہے ہم اسے تلاش کر کے سزا دینا چاہتے تم ابراہیم کو جانتے اگلے دروازے پر لاک کیا تعارف دروازہ نہیں ایک کنارے کونے پہ ایک بندہ کھڑا ہے دروازے پر اس کو جا کے پوچھا تم ابراہیم کو جانتے ہو کہاں جانتا ہوں انہوں نے کہا موج ہو گئی ہمیں دوسرا بڑا انعام ملے گا ابراہیم مل گیا کہنے کہ بتاؤ کہاں ہے ابراہیم صبر کرو نا گل تو سنو اتنے کڑے کیوں اگر انعام انتظار ہو سکے انتظام زیادہ کرتا ہے ابراہیم کا پتہ تمہیں بتاؤں گا مگر اگر مجھ سے پوچھو گے تو میرا ایک طریقہ ہے کیا طریقہ یہ ہے جو میرے دروازے پر آ جائے میں جب تک اسے کھانا نہ کھلا دوں میں اس سے بات نہیں کرتا یہ میرا طریقہ زندگانی ہے یہ میرا روش زندگی ہے یہ میرا وسیلہ حیات ہے جو میرے دروازے پر آئے جب تک میں اسے کھانا نہ کھلاؤں اس سے بات نہیں کرتا میں نے میرے گھر کا کھانا کھاؤ ابراہیم کا پتہ بتا دوں گا انہوں نے کہا کہ گلے بھوک لگی ہے عظیم بدیرا کرے بس بدیرا کی طرح سمجھ اچھا ہو گیا کھانا کھلایا کھانا کھا کے فارغ ہو کے کہتے اچھا بتاؤ ابراہیم فرمایا ابراہیم تو میں ہوں سمجھ آئے کہ نہیں آئی ابراہیم تو میں ہوں اب انہوں نے کیا انہوں نے کہا تم نے ہمارے ساتھ چال چلی